بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس رمضان المبارک کے خاص مہینے میں، خاص دنوں میں، خاص عبادات پر جو اللہ تعالیٰ کی خاص توجہ ہوتی ہے اپنے بندوں کی طرف، اس میں جب عورت کو حیض آ جاتا ہے تو وہ پریشان ہو جاتی ہیں کہ آیا اب ہم عبادت کا کیا کریں، کیونکہ ہم سے یہ دن جو خاص دن ہے وہ ہم سے چھوٹتے چلے جا رہے ہیں، ہمارے نیکیوں کے جو دفاتر ہیں وہ ایسے کھالی جا رہے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کو کیسے راضی کریں چونکہ ہم ایام حیض میں ہیں، ہم کیسے عبادت کریں کیونکہ نہ نماز پڑھ سکتے ہیں نہ قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ تو دیکھیں میری پیاری 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 بہنوں، میری پیاری شہزادیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اور صرف نماز اور قرآن پڑھنے کا منع فرمایا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو دیگر عبادات ہیں یعنی کہ تسبیحات، ذکر اللہ، درود شریف، دعائیں، ان سب کا معمول بنائیں، کیونکہ جتنی زیادہ آپ جو ہے درود شریف پڑھیں گی، جتنی زیادہ آپ استغفار کی تسبیحات پڑھیں گی، جتنی زیادہ آپ ذکر اللہ کریں گی، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ذکر ہے، اللہ کا ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ نماز تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک احکام ہے، ایک حکم ہے، لیکن ذکر سے آپ اللہ تعالیٰ کو پاتے ہو، سمجھ میں آئیے۔ اور اللہ تعالیٰ کا سب سے پسندیدہ جو ذکر ہے وہ یہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سمجھ میں آ کے بات، یہ سب سے بہترین ذکر اللہ جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، آپ تسبیحات پڑھیں، آپ کچھ بھی تسبیحات پڑھ سکتی ہیں، آپ پہلا کلمے کی تسبیح پڑھو، آپ دوسرے کلمے کی، تیسرے کلمے کی، چوتھے کلمے کی آپ تسبیحات پڑھو۔ اللہ تعالیٰ کے جو اتنے خوبصورت نام ہیں، اتنے حسین نام ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے ناموں کی تسبیحات پڑھو، آپ درود شریف کی تسبیحات پڑھو، آپ استغفار کی تسبیحات پڑھو، جتنا زیادہ استغفار پڑھو گے آپ کو یہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کر دیا، کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا جو تعلق ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ یقین کا تعلق ہونا چاہیے، امید کا تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ میرے رب کے ساتھ امید کا تعلق نہیں ہے، یقین کا تعلق ہے۔ میں کہتی ہوں اللہ تو میری امید نہیں ہے، یا اللہ تو میرا یقین ہے، تو میرا ایمان ہے، میں تجھ پہ یقین رکھتی ہوں، سمجھ میں آ رہی ہے۔ تو یقین تو اگر آپ منہ سے کہہ رہے ہو تو وہ دل میں بھی بٹھاؤ کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کر دیا، یہ یقین ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی جب آپ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے رہو گے، توبہ کرتے رہو گے، آپ اللہ تعالیٰ کے کیا ہوتے جاؤ گے؟ لاڈلے ہوتے جاؤ گے۔ اور شکر، اللہ تعالیٰ کا شکر جتنا ہو سکے بجا لاؤ، اللہ تعالیٰ کا شکر جتنا کرو گے اللہ تعالیٰ کو اتنی ہی زیادہ پسند آؤ گے، سمجھ میں آ رہی ہے میری بات۔ تو آپ الحمدللہ کی تسبیح پڑھتے رہو، اللہ کا شکر ادا کرتے رہو، جتنا بھی شکر ادا کرو گے اتنا کم ہوگا، کیونکہ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے، کلیم اللہ تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے اللہ میں تیرا کتنا شکر ادا کروں، میں تیرا جتنا بھی شکر ادا کرتا ہوں مجھے لگتا ہے کم ہے، میں تیرا شکر کا حق ادا ہی نہیں کر سکتا، سمجھ میں آ رہی ہے۔ کیا بولا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ میں تیرے شکر کا حق ادا ہی نہیں کر سکتا، چاہے کتنی بھی عمر گزر جائے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تمہیں یہ لگے کہ تم میرا شکر ادا نہیں کر سکتے تو پس سمجھو تم نے شکر کا حق ادا کر دیا، سمجھ میں آ رہی ہے میری بات۔ تو آپ اللہ کا شکر کرتے جاؤ کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر کا حق ادا نہیں کر سکتے ہیں، اللہ کا شکر کرتے جاؤ، بجا لاتے رہو، الحمدللہ کی تسبیح پڑھتے جاؤ، کلمے کی تسبیح پڑھتے جاؤ، اور اللہ تعالیٰ سے لمبی لمبی دعا مانگو، افطار کے وقت دعا مانگو، سحری کے وقت مانگو، تہجد کے وقت مانگو، ہر نماز کے بعد مانگو، چاہے وہ اذان کے بعد ہو دعا، آپ کو جو وقت آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت میں دعاؤں کے قبولیت کا وقت ہے، آپ ان وقتوں میں بھی دعا مانگو، اس کے وقت کے علاوہ بھی دعا مانگو۔ جو روزے دار بیٹھے ہیں آپ ان کو بھی کہو کہ آپ میرے لیے دعا مانگو، اور خود بھی آپ افطار کے وقت دعا کرو۔ تو دعاؤں کا معمول، تسبیحات کا معمول، ذکر کا معمول یہ آپ کرتے رہو، ہو سکتا ہے انشاءاللہ عز و جل آپ روزے داروں سے بھی بڑھ کر اللہ تعالیٰ آپ کو اچھا ہے، سمجھ میں آ رہی ہے میری بات۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کی نیت خالص ہے، ٹھیک ہے۔ روزے دار کو تو بینیفٹ ہے کہ اس نے روزہ رکھا ہوا ہے، لیکن آپ کو بینیفٹ نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ محنت کر رہے ہو، مشقت کر رہے ہو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، آپ تسبیحات کر رہے ہو، آپ ذکر اللہ کر رہے ہو، آپ استغفار کر رہے ہو، اللہ کا شکر بجا لا رہے ہو، دعائیں کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ کو دعائیں کرنے والے لوگ پسند ہیں، سمجھ میں آ رہی ہے۔ جو اللہ سے مانگتا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو وہ شخص پسند نہیں ہے۔ تو میں یقین سے کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں آپ لوگوں سے کہ یقیناً آپ لوگ بھی مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے، میں ہمیشہ آپ لوگوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتی ہوں۔
اور میں یہ کہتی ہوں کہ یا اللہ جس نے مجھے دعاؤں کا کہا ہے تو ان سب کی جائز دعاؤں کو، تمناؤں کو، آرزوؤں کو قبول مقبول فرما، اور تمام لوگوں کی مشکلات کو، پریشانیوں کو دور کر دیجئے، جتنے بھی میرے اتنے اچھے اچھے سبسکرائبرز ہیں اور مجھ سے ہمیشہ منسلک رہتے ہیں اور مجھ سے اپنے مشورے بھی کرتے ہیں جو انہیں سمجھ میں نہیں آتا. آپ لوگوں کا بہت جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو خوش رکھے اس رمضان المبارک کے پاک مہینے میں. اور میری سب سے خاص دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی رمضان المبارک میں مدینہ منورہ میں افطار کرنے اور نماز پڑھنے اور سحری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء فی الدارین.